الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں دوستو، سیرت طیبہ کے دو اہم واقعات آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کا ارادہ ہے، جس میں خاص طور سے ہمارے اس دور میں، اس زمانے میں، ان حالات میں جس سے ہمیں بڑی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. پہلا واقعہ ہجرت حبشہ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی عمر میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا جب اعلان فرمایا، اس کے بعد سے مشرکین مکہ نے، کفار اور سرداران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بڑی آزمائشوں سے گزارا، بہت سختیاں کی، تکلیفیں پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسے برداشت کرتے رہے اور توحید، رسالت، آخرت کی دعوت پیش فرماتے رہے، حق اور سچائی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے. بالآخر رجب کا مہینہ سن نبوی 5 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. 11 مرد اور 5 عورتیں، کل 16 لوگوں کا یہ وفد حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہوا. بعض روایتوں میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھے، جو کہ عیسائی تھے، انصاف پرست تھے، ان کے نام ایک خط بھی لکھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ان کے مہمان نوازی کیجئے. بعض رواتب اور تعلقات بھی بعض علماء کرام نے لکھے ہیں حبشہ کے بادشاہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے، حبشہ اور مکہ مکرمہ کے. چنانچہ یہ وفد وہاں آسانی سے پہنچ گیا. کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ کے حالات درست ہو گئے ہیں اور اب وہ ظلم و ستم کا دور ختم ہوا ہے، حق قبول کیا جا چکا ہے. چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے، مگر آ کر دیکھا تو صورتحال پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی دوسری ہجرت کا واقعہ پیش ہے، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں، کل 101 افراد پر مشتمل یہ قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا. وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو پناہ دی اور وہاں رہنے لگے. یہاں جو مشرکین مکہ تھے ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو یہ بات بھی ان کو ہضم نہ ہوئی کہ وہاں جا کر وہ آسانی سے اور آرام سے رہے. چنانچہ ایک وفد، ایک جماعت، ایک ڈیلیگیشن ان سرداران مکہ کا وہاں پہنچا. افریقہ کا ملک تھا حبشہ، درمیان میں سمندر حائل تھا، کافی دور دراز کا علاقہ تھا. یہ لوگ وہاں پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہمارے چند بھگوڑے غلام آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو. جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی وہ نیرو وجے وغیرہ کا معاملہ ہے کہ یہاں کی حکومت ان کو لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، پرتیاروپن جس کو گجراتی میں کہتے ہیں. گویا کہ اس طرح کی مانگ، اس طرح کا مطالبہ انہوں نے کیا. حالانکہ ظاہر ہو کہ بھگوڑے غلام نہیں تھے، وہ تو آزاد شخصیتیں تھیں اور اپنے طور پر مذہب اسلام پر عمل کرنے والے تھے، مگر ان کو وہ گوارا نہ ہوا. چنانچہ ان کی مانگ کی، ان کا مطالبہ کیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. حبشہ کے بادشاہ انصاف پرست تھے، انہوں نے کہا کہ میں
ان کی بات پہلے سنوں گا، دونوں طرف کی باتیں سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ان کو طلب کیا گیا۔ آپس کے مشورے سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ ان کے سامنے بات پیش کرنے متکلم بنایا گیا، اور بہترین خطاب، بہترین تقریر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے پیش فرمائی، اور تفصیلات سے آگاہ کیا کہ ہم کس دور میں جی رہے تھے، کیسی گندگی میں مبتلا تھے، کیسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب کے عادی تھے، اور اپنے طرح طرح کے مظالم اور برائیاں اور جس طرح کی اندھیریوں میں وہ گم تھے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد کیسی تبدیلیاں واقع ہوئی، کیسا صالح انقلاب آیا، اور کیسا بہترین چینجز سماج اور معاشرے میں آیا۔ یہ ساری گندگیاں، خرابیاں ختم ہوئی اور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے۔ ایمان، توحید، رسالت، آخرت کا اقرار کرنے کے بعد کیسی صاف ستھری زندگی ہمیں سکھائی، یہ تفصیلات ان کے سامنے بیان کی۔ نجاشی بڑے متاثر ہوئے اور آنے والے سرداران مکہ کو واپس لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ ہم ایسی مقدس جماعت کو، ایسے پاک باز لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو تحفے تحائف لے کر آئے تھے وہ بھی ان کو لوٹا دیے۔ یہ لوگ پھر بھی چین سے نہ بیٹھے۔ ان سرداران مکہ نے آپس میں پھر یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک کام یہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو بتائیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے، شاید ان کے پیغمبر کے بارے میں غلط بات سننے کے بعد وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ پھر وہ دوبارہ دوسرے دن نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ پھیل چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ قیامت تک یہ عقیدہ مسلم ہے، یہی عقیدہ صحیح اور درست ہے، اور ہم اس کو مانتے اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ ہماری نسلوں کو بھی یہ بتائیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور قرب قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے اتارے جائیں گے اور امت محمدیہ کا حصہ بنیں گے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حیثیت سے آئیں گے، اور پھر ساری دنیا میں امن و امان قائم فرمائیں گے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ غلط عقیدہ پھیل چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدائی میں شریک ہے۔ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ اس زمانے میں بھی دنیا میں رائج ہو چکا تھا۔ کچھ اس زمانے میں بھی صحیح عقیدے والے عیسائی موجود تھے، نجاشی بھی انہی میں سے تھے، مگر ان مکہ کے سرداروں کو یہ بات ذہن میں تھی کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدائی میں شریک نہیں مانتے، تو شاید وہ بھڑک اٹھے اور ان کو پھر ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ آئے اور یہ ساری باتیں پیش کی۔ بادشاہ نے پھر ان کو طلب کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ہمیں بتائیے۔ چنانچہ آپس میں پھر مشورہ ہوا۔ آپس میں ان صحابہ کرام نے یہی بات طے فرمائی کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، سکھائی ہے، ہم تو بس وہی بات ان کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ نجاشی بادشاہ بھی اسی صحیح عقیدے کو ماننے والے ہیں جو اللہ رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس زمانے میں تو عام عقیدہ یہی پھیلا ہوا تھا، خدائی والا، خدا کے بیٹے ہونے والا، مگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید وہ بھی اسی غلط عقیدے کے حامل ہوں گے، وہ بھی اسی کو مانتے ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ بات طے کی کہ کچھ ہو جائے، چاہے ہمیں جتنی بھی آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے، چاہے ہمیں کتنی ہی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، ہم تو جو صحیح عقیدہ ہے وہی پیش کر دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سورہ مریم کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کا لوگوں سے کلام کرنا، بات چیت کرنا، اس کا بہترین انداز میں 16 پارے میں تذکرہ فرمایا، وہ تلاوت کی۔ چنانچہ بالکل صحیح عقیدہ جو اللہ رسول نے سکھایا تھا، جو اسلام کا صحیح عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، وہ پیش کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بیٹے بھی نہیں ہیں، خدائی میں شریک بھی نہیں ہیں۔ نجاشی بادشاہ بھی حسن اتفاق، خوش قسمتی سے اسی عقیدے کا حامل تھے، بڑے خوش ہوئے اور حضرت جعفر کی سچائی پر، حق گوئی پر
بڑے اس سے متاثر ہوئے، اور ایک تنکا پاس میں پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ان کے بتائے ہوئے عقیدے کے مقابلے میں اس تنکے سے بھی ذرہ برابر زیادہ نہیں ہے۔ جو عقیدہ انہوں نے پیش کیا وہی عقیدہ صحیح اور برحق ہے۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ وہ مشرکین مکہ، سرداران مکہ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ مختصراً حبشہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اس وقت خطرہ تھا کہ اگر نجاشی بھی اس رائج شدہ غلط عقیدے کا شکار ہوتے، جیسا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے عیسائیت کے تعلق سے وہی ان کا بھی ہوگا، تو خطرہ تھا کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا، یا ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا، قید کر لیا جاتا، سزا دی جاتی۔ مگر ایسے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اور تمام صحابہ کرام نے مشورے سے یہ بات طے فرمائی کہ ہم حق پر قائم رہیں گے، اور جو توحید کی بات ہے اور رسالت کی بات ہے اسی پر قائم رہیں گے، کسی طرح کی لاگ لپٹ والی بات نہیں، کسی طرح کی مداہنت والی بات نہیں، چھپانے والی بات نہیں، بلکہ سچی بات پیش کر دیں گے۔ اس کا اظہار فرما دیا۔ یہ اصل بتانا مقصد ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سارے حالات، واقعات ہمارے سامنے پیش آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مذہب پر پابندی سے عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو توحید، رسالت، آخرت کو مانتے ہیں وہی برحق ہے، اس کو ہم سچا سمجھیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں۔ آگے کی بات انشاءاللہ ہم سنیں گے، مگر اپنے مذہب کو چھپانا، اپنے عقیدے کو چھپانا، اس میں لاگ لپٹ سے کام لینا اور اس میں گول مول بات کر کے اپنے صحیح عقیدے کو چھپا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ ہم کہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم توحید کے اقرار کرنے والے ہیں، ہم کفر و شرک کو صحیح نہیں سمجھتے، اگرچہ ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اگرچہ ہم ان پر فورس نہیں کرتے، اگرچہ ہم ان پر دباؤ نہیں ڈالتے، مگر ہمارا جو ایمان والا عقیدہ ہے، توحید والا عقیدہ ہے، اس کو ہم بہت اطمینان سے مانتے ہیں، اس پر ہمیں یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اطمینان بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو کسی وقت تفصیل شاید آپ نے سنی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر چیز ہے اطمینان۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان سے بڑھ کر چیز ہے اطمینان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تھا اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ یا اللہ آپ بتائیے کہ آپ مردوں کو دوبارہ کیسا زندہ فرمائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ فرمانے لگے کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے مگر اطمینان چاہتا ہوں۔ تو ایمان سے بڑھ کر اطمینان ہے، ہمیں اطمینان ہو کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل برحق اور سچا ہے، ہم دل و جان سے اسے مانتے ہیں اور ہمیں اس میں اطمینان ہے، ایک ذرے کے ہزارویں کروڑویں حصے کے برابر بھی ہم اس میں شک نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جو کہ پس منظر ہے سورہ کافرون کے نزول کا۔ مغیرہ ابن شعبہ، ولید ابن مغیرہ اور اسود ابن مطلب، امیہ ابن خلف وغیرہ مکہ کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک صلح کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کمپرومائز اس بات پر کریں۔ دو تجویز پیش کی، ایک تو یہ کہ 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے معبود کی پوجا کرو گے، جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ اور دوسری تجویز یہ پیش کی کہ ہم دونوں مل کے آپس میں ایک دوسرے کی خدا کی عبادت کر لیا کریں، ہم بھی تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، تم بھی ہمارے معبودوں کو مان لو۔ اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بالکل صاف انداز میں 2 مرتبہ الگ الگ الفاظ میں بیان فرما دیا کہ جن
خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اس کی نہیں کرتے اور کرنے والے نہیں، اور جن معبودان باطلہ کو تم پوچھتے ہو میں اس کی پرستش نہیں کرتا اور نہ آئندہ کبھی کر سکتا ہوں۔ گویا کہ یہ واضح فرما دیا کہ دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، توحید اور شرک دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یا تو توحید ہے تو مکمل توحید ہوگی، یا اگر شرک ہے تو پھر وہ توحید والا نہیں سمجھا جائے گا۔ مشرک کبھی موحد نہیں ہو سکتا، اور جو سچا پکا موحد ہے وہ شرک والا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک صلح کا فارمولا گویا اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا، لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اگر تم ہمارے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے، تم ہمیں مت چھیڑو، تم تمہارے حساب سے اسے صحیح سمجھتے ہو اس پر عمل کرتے رہو، ہم تم سے تعارض نہیں کریں گے۔ گویا کہ یہی فارمولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ہجرت کے بعد میں یہود قبائل سے اختیار فرمایا۔ وہاں جانے کے بعد بھی آپ نے ایک دستاویز تیار کیا، ایک آپس میں مصالحت والا معاملہ یہ اختیار کیا کہ تم لوگ تمہارے حساب سے عمل کرتے رہو، اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم ہمارے دین پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم پر ہمارا کوئی دشمن حملہ کرے گا تو تم بھی ہمارا ساتھ دو گے۔ ہمارے اس ملک میں، ہمارے زمانے میں فقہاء نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ جس ملک میں، جس علاقے میں الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہو، ان کے لیے یہ بہترین فارمولہ ہے جو قرآن و حدیث سے، سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ ہم اپنے دین پر پکے طور سے عمل کرتے رہیں۔ رواداری اور بھائی چارگی کا مطلب یہ ہرگز 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 نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو اور دین کے اصولوں کو اور ایمانیات کو چھوڑ کر ان کو اپنا لیں۔ رواداری اور بھائی چارگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ان کے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ان کو ان کے دین پر، مذہب پر عمل کرنے دیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، 7ویں پارے کا آخری صفحہ، آخری رکوع، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو۔ جو گویا کہ جو غیر مذہب کے پرستار ہے، غیر مذہب والے لوگ ہیں، ان کے معبودان باطلہ کو، ان کے مذہب کی مقدس شخصیتوں کو جو ان کے اعتبار سے مقدس ہے، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو۔ کفر و شرک یقیناً غلط ہے، صحیح نہیں ہے، مگر وہ جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، جن مقدس شخصیات کو پوجتے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون، ان کو برا بھلا، ان کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، حد سے زیادتی کرتے ہوئے، ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، وہ ہماری مقدس شخصیات کو گالیاں دیں گے، وہ ہمارے مقدس مقامات کو برا بھلا کہیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی مسلمان کسی دیوی دیوتا کو برا کہتا ہے تو وہ خاموش تو نہیں رہے گا، وہ مسلمانوں کے مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہے گا، ٹارگٹ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا۔ گویا کہ اسی سے ملتی جلتی بات صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل ابی والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ مطلب ایک دوسرا ہے، مگر یہاں رک کر اللہ معاف فرمائے ایسے بھی نالائق قسم کی اولاد ہے جو حقیقت میں اپنے والدین کو گالیاں بکتی ہے ایسے لوگ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ والدین کی قدردانی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی بات، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو تو بڑا تعجب ہوا، ہمارے زمانے میں تو تعجب شاید نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی کسی اور کے والدین کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، تو گویا کہ اپنے ہی والدین کو گالی دینے کا سبب اور ذریعہ یہ شخص بنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ نہ یہ کسی کے سامنے والے کے والدین کو گالی دیتا، نہ وہ جواب میں ایکشن کے ری ایکشن میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا، تو گویا کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا خود اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہوا۔ اس کو آقا نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔
تو گویا کہ اسی طرح کی بات کہ ہم کسی کے مذہبی شخصیات کو، کسی کے دیوی دیوتا کو برا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، تو وہ ہمارے اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، مقدس شخصیات کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، لہذا اس سے منع فرما دیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ توحید بڑی اہم چیز ہے، اس کا اقرار اظہار ضروری ہے اور اس پر جمع رہنا ضروری ہے، اور کسی طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ توحید رسالت والا کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، اس میں اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ توحید اور شرک کا اقرار، توحید کا اقرار بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ نفی اللہ پاک نے انکار والی بات پہلے بیان فرمائی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے ہی یہ بیان فرما دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی اکیلے معبود ہیں، اللہ ہی اکیلے مسجود ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کی یہ دعوت تھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا ہم اس عقیدے پر جمے رہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، توحید اور شرک کی نفی، توحید اور شرک کی نفی، توحید اور شرک کی نفی، یہ اسلام کا بہت بنیادی عقیدہ ہے، اس پر جمع رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم خود غور و فکر کریں کہ ہم اس پر کتنے جمع ہوئے۔ ابھی جو محرم کا مہینہ گیا، بہت سے علاقوں میں ایسا ہوا کہ اب تاجیوں میں بھی ایسی ایسی شکلیں، اور جس کو مورتی نما شکلیں بنا کر اس کی گویا کی پرستش کی جانے لگی۔ یہ بات بعید نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر اگلے زمانے میں کچھ برسوں کے بعد میں باقاعدہ مورتیاں بنا کر پوجا کی جانے لگے۔ اس راستے سے بھی بے حد شرک ہمارے یہاں گھسا ہوا ہے۔ معاف فرمائے، بہت معاف فرمائے۔ ایسے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بدعات کے راستے سے بہت زیادہ شرک ہمارے سماج اور معاشرے میں، گھروں میں داخل ہوا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ شرک انتہائی درجے کا برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سنیے، آقا نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا، ثنتانی موجبتان، دو چیزیں واجب اور لازم کرنے والی ہے، ایک جہنم کو لازم کرنے والی، ایک جنت کو لازم کرنے والی۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو ذرہ برابر، شیئا فرمایا ذرہ برابر اس نے شرک کیا ہوگا، اسی حالت میں موت ہوئی، اس کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اور من مات لم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک سے بچتے ہوئے جس کی موت آئی ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بڑے بڑے گناہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، مگر شرک نہیں معاف فرمائیں گے۔ قد حرم اللہ علیہ الجنہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے اللہ نے دوزخ اس پر حرام قرار دی ہے۔ آقا نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جلا دیے جائے، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، شرک کبھی مت کرنا۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اپنی نسلوں کو یہ باتیں بتائیں، بدعات کے راستے سے آنے والے شرک کو دور کرے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی ماں بہنوں کو اس سے بچائے، نوجوان نسلوں کو اسکولوں کالجوں کی پڑھائی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، باہر کے ماحول کے ذریعے سے جو آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں کفر و شرک اور الحاد داخل کرایا جا رہا ہے، اس کی فکر کرے۔ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اعمال بھی بہت ضروری ہے، مگر اس سے بڑی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے تو ظاہر پھر اعمال کوئی کام کے نہیں ہوں گے۔ عقیدہ اگر درست ہے اور درست عقیدے پر موت آئی تو یہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اعمال بظاہر اچھے ہو مگر غلط عقیدے پر، شرک والے عقیدے پر موت آتی ہے تو اس کی کامیابی اور اس کے نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید رسالت آخرت پر ہمیں جما دے اور اس کا عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے، کفر و شرک سے ہم تمام کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔